بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی جو 12 گھنٹے کی ڈیولپمنٹ ہے فوری طور پہ میں نے آپ کو بتانی ہے اور چھوٹا سا تجزیہ بھی کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہیں آگ لگا بھی دی گئی ہے، اور یہ آگ جو ہے ہم ڈائریکٹ اس کا جو الزام نہیں لگائیں گے، بلکہ جو پروف ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے بنگلہ دیش میں انڈیا کی سبکی ہوئی ہے اور ان کی آشرواد والی حکومت حسینہ واجد کی ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ بلوچستان کا محاذ گرم کر دیا گیا ہے، اور اختر مینگل جیسے جو لوگ ہیں اور جو ماں رنگ لونڈ، ان کو بلوچ بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ خاتون جو ہے وہ بھی سرگرم ہوئی اور بی ایل اے کی طرف سے ٹرین کو ہائی جیک بھی کیا گیا۔ تو یہ وہاں پہ بلوچستان کے حالات فوری طور پہ کشیدہ کر دیے گئے۔ ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کے جنگلات ہیں وہاں پہ بھی آگ لگا دی گئی ہے، اور کس نے لگائی ہے؟ ہمارا تو شک ڈائریکٹ ہی راہ پہ جاتا ہے، انڈیا پہ جاتا ہے، کیونکہ انڈیا کو سبکی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں، اور انڈین لوگ جو میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جس میں میجر گورو ہے، جس میں جنرل بخشی ہے، اور بھی جو ان کے اینکر پرسنز ہیں جو وہاں کا میڈیا ہے، وہ پاکستان کے حوالے سے کافی زیادہ بکواس کرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں ہم نے لوگ خریدے ہوئے ہیں، اب ہم وہاں پہ آگ لگائیں گے پاکستان میں۔ تو پاکستان میں ایک آگ آزاد کشمیر کے جنگلات میں لگی ہے، جن سے کافی زیادہ تعداد میں قیمتی جنگلات جو ہیں وہ جل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو آبی حیات ہیں اور جو وہاں پہ چشمے ہیں جس میں آبی حیات رہتی ہیں، پھر اس کے بعد جو قیمتی وہاں پہ جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تیسری آگ کراچی میں بھی ایک جگہ پہ لگی ہوئی ہے، وہ کھدائی کے دوران خیر ہوئی ہے، اس کو آپ سازش کا حصہ نہ سمجھیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ بڑا ذخیرہ جو ہے وہ گیس کا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں وہاں پہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، کھدائی کے دوران آگ بڑک اٹھی تھی جو بجھائی نہیں جا سکی، 15 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ ایک اور جو خبر تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی آپ لوگوں کے لیے، وہ یہ تھی کہ ایمل ولی خان بی این پی کے جناب آج کل کے کرتا دھرتا ہیں، اے این پی کے، عوامی نیشنل پارٹی کے، تو ان کے بزرگ بھی خیر شروع دن سے ہی پاکستان کے کوئی خیر خواہ نہیں رہے، تو یہ جو مصروف ہیں انہوں نے پاکستان میں ایک دن پہلے عید منانے کا فیصلہ کر لیا، اور ساتھ ہی بلوچستان کے کاج معصوم لوگوں کے نام کرتے ہیں ہم عید، کیونکہ بی این پی بلوچستان نیشنل پارٹی جس کے سربراہ اختر مینگل ہیں، اور ادھر سے عوامی نیشنل پارٹی جو ہے، یہ آپس میں مل کے ایک پیج پہ بھی آئے ہوئے ہیں، کیونکہ جب سے بی ایل اے نے جعفر ایکسپریس کو اغوا کیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہمارے بہادر فورسز نے اس پہ وہاں پہ آپریشن کیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ دیکھیں کہ کافی دن گزر گئے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کشیدہ کیے جا رہے ہیں، اور پشت پناہی باقاعدہ ہو رہی ہے، اور پشت پناہی را ایجنسی جو انڈیا کی ہے، ان کے جو لوگ ہیں، جو وہ برملا خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں لوگوں کو خریدا ہوا ہے، اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران کے راستے کچھ لوگ، کلبھوشن یادو بھی ہمارے پاس ہے، اور بھی حال ہی میں 2 دن پہلے ایک خبر تھی کہ ایک اور بندہ جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی اس کے نیٹ ورک کا بھی پتہ کیا گیا، وہ بھی ایران تافتان والی سائڈ پہ، بارڈر پہ، اس سائڈ پہ بیٹھ کے تو تل رہا ہے۔ تو یہ تو انڈیا کے ساتھ ہم ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ ہماری جنگ ہی لگی ہوئی ہے، اور اب ہم نے ویسے بھی جب سے یہ ہارڈن پالیسی آئی ہے پاکستان میں کہ کسی نے بخشا نہیں جانا، تو وہ اس لیے کہ پاکستان اب ہمارے سر سے پانی ویسے گزر چکا ہے، اب سختی ہی کرنی پڑے گی، اور ادارے سختی کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھو حالات رمضان شریف میں جب اتنے بڑے واقعات ہو جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اختر مینگل کا جو لانگ مارچ چل رہا ہے، اور وہاں لانگ مارچ کے پاس ہی کہیں دور ایک خودکش حملہ آور پھٹا ہے، اور وہ بھی اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پاکستانی یعنی کہ فورسز نے خود کرایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاسبلٹی، میرا نہیں خیال، کانسپریسی تھیوریز ہیں جتنی مرضی آپ گھڑ لیں، اور اپنے بندے تھوڑے زخمی کرا کے، تو بی ایل اے کے پاس ہی خودکش حملہ ہے، یہ سازشیں ہوتی ہیں خود کرا کے دوسروں پہ ڈالنے کی
یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو میں تو اس کو اس طرح لوں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اختر مینگل کی قوم پرستی کی انتہا اس لیے ہو گئی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم اپنے پورے لانگ مارچ میں تقریر کے دوران جو پنجابیوں کو شہید کیا گیا بلوچستان میں BLA کی طرف سے شناختی کارڈ دیکھ کے، تو اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، کوئی افسوس نہیں کریں گے۔ یہ انسانیت ہے ویسے بائی دا وے؟ نہیں۔ تو اس لیے سارے یہ ایک پیج پہ ہیں۔ اور بلوچستان کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی کسی فورسز نے، اداروں نے اگر کسی کو معافی دی ہے تو باہر سے بھی اگر کسی کو بلایا تو وہ اس نے ایئرپورٹ پہ ہی اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہر بیار مری جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے باہر، اور وہاں بیٹھ کے BLA کو راہ سے فنڈ لے کے اور پیسے ان کو پاکستانی فورسز کے خلاف لڑنے کی جو ہتھیار چاہیے وہ بھی افغانستان کے راستے بھی ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک پینک ہے پاکستان میں اس حوالے سے کہ ہم من حیث القوم ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی دکان نہیں چمکانی چاہیے دوستو۔ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے خلاف تو ہم بھی ہیں، لیکن ہم بھی پرو ڈیموکریٹ ہیں، لیکن جب اداروں کے حوالے سے جانیں دی جا رہی ہوں اداروں کی طرف سے اور اس طرح کے دشمن چڑھا ہوا ہو، تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ تسی کیڑے پاسے جا کے بہنا ہے۔ اور باقی جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، پانی جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، پاکستان میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے وہ پانی پہ ہونی ہے، یہ پہلے سے طے ہوا ہے۔ ویسے بہرحال بڑی ہم نے یہ باتیں اس حوالے سے سنی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہے ایک پانی پہ تو ہونی ہے۔ اب پانی کی کمی ہمارے ہاں ہو رہی ہے اور ذخائر بہت کم ہو چکے ہیں، زمین کا پانی بھی نیچے جا چکا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات جو سندھ کے حوالے سے ہے کہ وہ نہریں نکالنے کا تھا دریائے سندھ کے حوالے سے، کہ وہاں سے نہریں نکال کے تو کوئی پانی جو ہے وہ ادھر یعنی کہ اپنے دوسرے علاقوں میں دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کریں، تو اس پہ بھی جناب سندھ قوم پرست اور دوسرے سندھی حکومت جو ہے مراد علی شاہ ولی، وہ بھی جناب کوئی احتجاج کر رہی ہے وہاں پہ۔ تو بجائے کہ پاکستان کا سوچیں کہ اگر پاکستان کے کسی علاقے میں کچھ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو دوسرے بھائی کو، صوبے ہمارے آپس میں اکٹھ ہیں، بھائی ہیں بھائی، تو مہربانی فرمائیں کہ آپ لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ احتجاج نہ کریں، کوئی صلح صفائی سے معاملہ طے کریں۔ ایک اور صاحب کو میں نے دیکھا تھا بلوچستان اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے، بڑا پیٹریوٹزم کا مظاہرہ ہو رہا ہے بلوچستان کی اسمبلی میں، اور ایک ہمارے جو کھیتران صاحب ہیں سردار ہیں، اور کھیتران صاحب نے جناب تقریر فرمائی اور بڑا مجھے اچھا لگا کہ یہ لوگ پیٹریوٹک پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں اب بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ان لوگوں کے لیے سبکی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب رہیں یا وہ کسی آزادی کا نعرے مزید وہاں پہ گونجیں۔ یہی جو سردار ہیں جو پیٹریوٹک ہیں وہ پاکستان کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ریاست کو بھی چاہیے کہ آپس میں جو پالیسی جہاں پہ مارجن ہے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ نرم گوشے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ سرے عام پنجابیوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے اور سیکورٹی فورسز اور بے گناہ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، انہوں نے جان لے کے تو انہوں نے جہنم سے سٹنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا رکھا، ابھی بھی گرم کیا ہوا ہے، ابھی بھی کلات میں فوج آپریشن کر رہی ہے، اور ہمارے آپریشن تو بھائی چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو خبریں تھیں میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتاؤں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔